زراعت میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. یورپ کے 3 ملکوں آئرلینڈ، اسپین اور ناروے نے فلسطینی ریاست کو ریکگنائز کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اس طرح کوئی اب 143 ممالک ہو گئے ہیں UN کے جو کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کو ریکگنائز کرنا ضروری ہے، اور اس طرح اسرائیل تنہا ہوتا جا رہا ہے. اس پر ہم پروگرام میں بات کریں گے. اس کے علاوہ کراچی میں CTD کے اہلکار جو کہ پہلے ملوث پائے گئے ہیں اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں، ایک اور کیس سامنے آیا ہے. ساتھ ہی یہ بھی رپورٹس ہیں کہ انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کی بجائے ان کے ساتھ نرمی برتی جا رہی ہے. یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن آغاز کرتے ہیں کچھ موسمیات سے. آپ کو پتہ ہے ملک میں گرمی کی ایک شدید لہر چل رہی ہے. زرار بیٹھے ہیں وہ اپنے آپ کو ہوا بھی لگا رہے ہیں کیونکہ AC بھی اب بیکار ہی ہو گئے ہیں. ہاں، ان سے بھی کام نہیں چل رہا. یہ جو لہر ہے یہ اپریل سے شروع ہوئی مشرقی ایشیا میں. کئی ممالک میں آلریڈی وہاں پہ حکام نے اعلانات کیے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ والوں نے. اس وقت بنگلہ دیش بھارت کا ایک بڑا حصہ اور اب پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، چاہے فلڈز کی بات ہو، گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہوں یا گرمی کا شاخسانہ ہو، اب یہ تقریباً اینیول ایونٹس ہو گئے ہیں اور ان کی انٹینسٹی اور ان کی فریکوینسی بھی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اس ہفتے ہم نے دیکھا کہ پنجاب نے اپنے اسکول بند کر دی ہیں. اس طرح کوئی 18 ملین بچے گھروں پر بیٹھے ہیں، اور ہمارا جو چاہے میٹ آفس ہو، ہمارا NDMA ہو یا پھر صوبائی حکام ہو، لوگوں کو وہ مفت مشورے دے رہے ہیں کہ آپ گھروں پر رہیں اور پانی پئیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ خود ایئر کنڈیشنڈ آفیسز میں بیٹھ کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی یہ مشورے دیتے ہیں، انہیں یہ اندازہ نہیں کہ ہمارا بیشتر عوام کن حالات میں رہ رہا ہے جب بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، وینٹیلیشن نہیں ہے. آپ جھگیوں میں رہتے ہیں یا آپ کچی آبادیوں میں رہتے ہیں، وہاں پر جو ہیٹ کا حال ہے، اور جو دیہڑی دار مزدور ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں گھر پہ کیسے بیٹھوں، تو میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا اگر میں مزدوری پر نہیں جاؤں گا. یہ ہمارے فیکٹس ہیں، یہ ہماری ریالٹی ہے. ہمیں جو مفت مشورہ ہے وہ بالکل سمجھ میں آتا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ گراؤنڈ ریالٹی کو سامنے رکھ کے نہیں، بلکہ اپنے ایک آسان سی ایک سلوشن کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. تو ہم نے ذرا یہ جو ہیٹ کا معاملہ ہے اس پر آج ایکسپرٹ سے بات کی، کیونکہ ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سالانہ ویو آتا ہے تبھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں، پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ ہیٹ کا جو مسئلہ ہے وہ کہیں زیادہ گمبھیر ہے. تو اسے سمجھنے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے رابطہ کیا ڈاکٹر نوشین انور سے. پروفیسر ہیں IBA کراچی کی، اربن پلانر بھی ہیں اور ڈائریکٹر ہیں کراچی اربن لیب کی. آج کل وہ لنڈن میں ہیں. ان سے کچھ دیر پہلے میری بات ہوئی، اور پہلے تو میں نے ان سے یہی پوچھا کہ دیکھیں یہ ہیٹ ویو تو چلے ہم سب کو سمجھ میں آتا ہے، ہم سب اس سے تپ رہے ہیں، لیکن یہ جو آپ کرونک ہیٹ کی بات کر رہی ہیں یہ معاملہ ہے کیا؟ شاہزیب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا ان دس امپورٹنٹ کانورسیشن. آئی ایم ویری گریٹفل. ہم ہیٹ ویوز پر زیادہ توجہ دیتے ہیں کیونکہ وہ ایک بہت زور و شور سے آتا ہے، اور مگر یہ مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہیٹ ویو ایک ایونٹ ہے جو کچھ دنوں کے لیے لاسٹ کرتا ہے. جہاں تک ٹیمپریچرز کا سوال ہے، ایکسٹریم ہیٹ کی ایک اور ڈائمینشن ہے جس کے بارے میں ہم بات چیت نہیں کرتے، جو ایکولی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے کرونک ہیٹ. اب کرونک ہیٹ سے کیا مطلب ہے؟ وہ یہ ہے کہ فار انسٹنس ہم نے کراچی اربن لیب میں کافی ایکسٹینسو ریسرچ کری ہے. ہم نے 60 سال کی میٹرولوجیکل ڈیٹا صرف کراچی پر گیدر کر کے ہم نے بہت ایکسٹینسو اسٹڈی سے یہ ظاہر کیا ہے کہ پچھلے 60 سال میں کراچی ہیز وارمڈ کنسیڈریبلی، اور خاص کر نائٹ ٹائم ٹیمپریچرز کافی انکریز کر گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سمر ہے، جو گرمیوں کا جو موسم ہے، وہ زیادہ جلدی آ رہا ہے اور وہ زیادہ دیر لاسٹ کر رہا ہے. اب ایکسٹریم ہیٹ ایک وقت میں آتا ہے، اس کے ہائی ٹیمپریچرز ہوتے ہیں جو صرف ایمبیانٹ نہیں ہے. ایک میٹرک ہے ایکسٹریم ہیٹ کو اسٹڈی کرنا، اس کا نام ہے ویٹ بلب گلوب ٹیمپریچر، WBGT، جو ہیومیڈیٹی کو بھی کنسیڈر کرتا ہے. That is actually the best metric of studying extreme heat. تو ذرا ویٹ بلب گلوب ٹیمپریچر کے بارے میں پہلے بھی بات ہوئی ہے، اور خدشہ یہ ہے کہ عنقریب ٹیمپریچرز اس نہج تک پہنچ جائیں گے کہ آپ کے جسم پسینہ نہیں بنا سکتی ہے. دس از کالڈ، یہ جو ہے نا، اگر یہاں تک ہم پہنچے تو یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے، کیونکہ پھر 100-200 اموات نہیں، ہزاروں کی تعداد میں. اچھا، ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں نا کہ فیل لائک زیادہ ہے، اور آئی فون ہمارا یہ دکھا رہا ہے. کراچی میں جو ہوا میں نمی ہے، یہ ہیومیڈیٹی کی بات کریے، جب آپ اس کو فیکٹر ان کریں گے
تو اس کی انٹینسٹی بہت بڑھ جاتی ہے. اس لیے جب ہم اسلام آباد یا لاہور والوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس میں کافی فرق محسوس ہوتا ہے. تو نوشین انور صاحبہ سے دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ اب یہ بتائیں کہ جو ہمارے پالیسی پلانرز ہیں ان کو وہ اپنی پلاننگ میں اربن پلاننگ میں اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں اس کو فیکٹر ان کرنا ہے یا وہ ابھی بھی اپنے روایتی طریقے سے اربن پلاننگ کو دیکھ رہے ہیں؟ بہت ضروری سوال آپ نے پوز کیا کہ اب جیسے کہ ہم دیکھیں کہ جب 2015 میں کراچی کی ہیٹ ویو آئی تھی تو اس کے بعد 2016 میں ایک کراچی ہیٹ ویو مینجمنٹ پلان امپلیمنٹ ہوا تھا جو ایک اچھا پلان ہے جو بائی دا وے انڈیا کے احمد آباد کے شہر پر بنا ہوا ہے. ویری امپورٹنٹ کیپ ان مائنڈ. مگر اس میں اب لازمی طور پر ایک وہ ایڈکٹ ہے جو کہتا ہے کہ جب ہیٹ ویو آئے گی تو آپ گھر کے اندر ہیں. اب دیٹ از اے ہیوج فیلنگ. اب میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کے ٹاسک فورس پہ بیٹھتی ہوں, ٹیکنیکل ایڈوائزری بورڈ پر, جہاں پر WHO WMO نے بہت اب سیریسلی لیا ہے دا رسک آف اوور ہیٹنگ انڈورس, خاص کر اگر آپ اسپیسیفک کائنڈز آف سیٹلمنٹس میں رہتے ہیں اور آپ کا انرجی اور واٹر اور وینٹیلیشن ان چیزوں کا ایکسیس بہت لمیٹڈ ہے. اب ان چیزوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب ہم اربن پلاننگ, میونسپل گورننس کے ایشوز اور ونربلٹی اور انیکوالٹی اور پاورٹی کے ایشوز اور مینٹل انگزائٹی ایشوز کو اگر ہم نے سیریسلی لینا ہے اور اپنے شہروں کو دیکھنا ہے کہ یہ اڈیپٹ کر رہے ہیں گلوبل وارمنگ کی طرف سے, تو اب ہیٹ کو ہم ایکسٹریم ہیٹ کو صرف ہم اس طرف نہیں دیکھ سکتے کہ بھئی اس کا امپیکٹ صرف آؤٹ ڈورس ہے, اس کا امپیکٹ انڈورس بھی ہے. اچھا, فائنلی یہ کہ یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے, دنیا کے کئی ملکوں میں شہروں میں ہے اور باقی ملک اور کافی شہر جو ہیں وہ اس کے سلوشنز ڈھونڈ رہے ہیں, اس پر ابھی آپ بات بھی کریں گے. نوشین انور چونکہ اب تھنک ٹینک ہے وہ کئی سارے بورڈز پہ بھی ہیں, ایڈوائزری کیپیسٹی میں بھی, KWS بھی, وہ تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ دیکھیں ہم نے جہاں تک دیکھا ہے ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ نے گرین سپیسز بڑھانی ہیں. جی بالکل, آپ اس سے جو ہے وہ ہیٹ ایبزارب ہوتی ہے. تو اب یہ بتائیں کہ کراچی جیسا شہر جہاں پہ ہم بے ہنگم ترقی کرتے جاتے ہیں تو وہاں پہ جیسے ملیر ایکسپریس وے کا پروجیکٹ ہے اس پر کافی اعتراض ہے, یہ بتائیں کہ آپ کو اب کیا سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اس کو ذہن میں رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے؟ بہت زبردست سوال. میں اس کو دو طریقوں سے میں آپ یہ جواب دیتی ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں مگر وہ بہت کم ہیں, اور whether they are politicians یا وہ bureaucrats, by and large وہ جو سمجھتے بھی ہیں ایک ڈیولپمنٹل ماڈل میں ٹریپ ہو گئے ہیں اسینشلی. اور یہ جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے جو آپ کی ورلڈ بینکس اور آپ کی ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن اور ڈونر ایجنسیز جو ان کو بیک کر رہے ہیں, اب میں لوکل گورننس سسٹمز اور ان چیزوں کے ساتھ اگر ہم جوڑ دیں اور ووٹ بینک پالیٹکس کے ساتھ جوڑ دیں تو یہ جو ہمارا ڈیولپمنٹل ماڈل ہے یہ ہمارے بیوروکریٹس اور پالیٹیشینس کو بہت اس ماڈل نے قابو کر لیا ہے. تو امیجنیشن بھی پھنس گئی ہے, اٹک گئی ہے, انوویشنز نہیں نکل رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ بہت سوشل انجسٹس, تھرمل انجسٹس, کلائمیٹ انجسٹس ہو رہی ہے. ہم انفراسٹرکچر ڈریون ہو گئے ہیں اور جس قسم کا انفراسٹرکچر ماڈل ڈیولپمنٹ ہم انفولڈ کروا رہے ہیں اپنے پالیسیز اور ایکشنز کے تھرو, ملیر ایکسپریس وے کراچی میں ایگزامپل ہے فار انسٹنس, یہ ہماری آرڈینری سٹیزنز کے لیے, ہماری ایکو سسٹمز کے لیے, ہمارے شہروں کے لیے بہت برا ماڈل ہے. تو اب میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ ہم جب نیشنل اڈیپٹیشن پلانز پر بھی آتے ہیں تو جہاں تک ایکسٹریم ہیٹ کا سوال ہے وہ بھی سیریسلی نہیں لیا جا رہا, جہاں وہ ٹیمپریچر ایز اے میٹرک مینشن کیا جاتا ہے, مگر یہ کہ ہیٹ ایک امباڈیڈ ایکسپیرینس ہے اور انیکوالٹی سے جڑا ہوا ہے اور سوشل انجسٹس سے جڑا ہوا ہے, ان چیزوں کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں ہے, کوئی ایکسٹینسو کانورسیشن نہیں ہے. جی تو ڈاکٹر نوشین انور, مسئلہ ہے نا کہ ہمارے جو شہر ہیں صرف پاکستان کے نہیں, میں خیال شاید دنیا کے بارے میں, دنیا بھر میں آپ بات کریں, یہ گرمی کے لیے ڈیزائنڈ ہی نہیں ہوئے تھے کبھی. ٹھیک ہے, زیادہ تر جس طرح عمارتیں بنتی ہیں ہوا کو روکا جاتا ہے اور گرمی ٹریپ ہو جاتی ہے, جس کو آپ اربن ہیٹ آئیلینڈ افیکٹ کہتے ہیں. اب کراچی میں پھر بھی آپ کی قدرن بچت ہے ان دا سینس کہ اگر آپ صوبہ سندھ کے اگر اس وقت درجہ حرارت دیکھیں تو کہیں 50 ڈگری ہے, کہیں 49 ڈگری نہیں, اگر آپ پورے صوبہ سندھ کی دیکھیں نا تو کہیں 49 ڈگریز ہے, کہیں 50 ڈگریز ہے. کراچی میں اس لیے کم ہے کیونکہ یہاں پر سمندر سے ہوا آتی ہے, یہ ہماری یہاں پر تھوڑی سی بچت ہے. لاہور جیسے اگر آپ شہر کو دیکھیں تو وہاں پر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ دن میں سورج سے اوپر سے گرمی آتی ہے, رات کو بھی گرمی ہوتی ہے کیونکہ وہ گرمی جذب ہو گئی ہوتی ہے آپ کے روڈوں میں جو ایسفالٹ کے بنے ہوئے ہیں, آپ کے جو فٹ پاتھ ہے کانکریٹ, آپ کے گھر کانکریٹ, آپ کے چھتیں کانکریٹ,
وہاں سے پھر گرمی رات کو نکلتی ہے. حالانکہ وہ زیادہ گرین ہے, حالانکہ وہ زیادہ گرین, اگر گرین نہیں ہوتے تو پھر تو بالکل ہی ٹوٹل آفت تھی نا. اب سوال ہے, اب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اچھا, اب سوال ہے کہ کیا کیا جائے, رائٹ؟ اب اس کو کہیں روکیں. اچھا ابھی کچھ کرتے ہیں. ایک نا آپ نے بات کی کہ ہمارے جو ڈاکٹر ناشین نے بات کی کہ ہم ڈیزائنڈ ہی اسی طرح نہیں ہوئے کہ موسمیاتی تبدیلیاں جھیل سکیں. جی, میرا خیال ہے ہم ڈیزائنڈ تھے بالکل, ہم برباد کر دیے گئے, اور نیا ڈیولپمنٹ ماڈل جو ہے بالکل اس کو ہمارے موسم کی لاش پہ رکھ دیا گیا. میں کچھ مثالیں دیتا ہوں. آپ خیرپور کے ہیں, آپ کا لاڑکانہ سے اور بہاڑی وغیرہ سے تعلق ہے. آپ پرانے گھر دیکھیں, وہاں 13 انچ کی دیوار, جی, سردیوں میں اندر سے گرم جی, اور گرمیوں میں اندر سے ٹھنڈا. وہ بیوقوف تو نہیں تھے, پتلی اینٹ لگاتے تھے اور سیمنٹ کی بجائے چونا اس سے وہ جوڑتے تھے. یہ بات میں کر رہا ہوں 70-80 سال پہلے کی. اب وہ پرانے گھروں میں ایسے چھتیں اوپر, روشن دان جہاں سے گرمی, سیمنٹ اور کنکریٹ اس کو ہم نے اپنے اندر گھسا لیا. اچھا, چھت جو ہوتی تھی لینٹر گارڈر ٹیئر گارڈر, اور اس کے اوپر توڑی اور پھر اس کے اوپر لپائی, انسولیشن آٹومیٹکلی ہوتی تھی کہ اوپر سے جو ہے ہیٹ نہ آئے. تو وہ تھے ذہین لوگ. ہم ہیں ماڈرن لوگ, حیدرآباد میں ہر گھر کے اوپر ونڈ کیچر, اب ایک بھی نظر نہیں آتا. تو بیوقوف لوگ, وہ ڈیزائن کا حصہ نہیں, پہلے ہوتا تھا لازمی. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹرین ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے. اینٹونیو گوتریس صاحب جو ہیں وہ سیکریٹری جنرل یونائٹڈ نیشن, انہوں نے پچھلے سال ایڈنبرا میں جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں کہا تھا کہ بھائی صاحب ریڈ لائٹ جل چکی ہے, اب اگر اسے آپ جو ہیں وہ یلو بھی کر لیں تو بہت بڑی بات ہوگی. ملینیم گول تھا 1.5 جو ہے ڈگری ٹیمپریچر 2030 تک کم کرنا ہے. 1 پوائنٹ تو اور جمع بڑھ چکا ہے. 2030 جو ہے وہ تو اب اس کو آپ باہر پھینک دیں. انہوں نے کہا تعمیراتی سٹرکچر بدلنا ہوگا. میں نے تھر میں جا کے دیکھا, وہ جو تھر کول ہے وہاں جہاں جو لوگ بھی وہاں ڈسپلیس ہوئے وہ چوروں میں رہتے تھے. اچھا, چورے پہ پتہ نہیں آپ لوگوں نے اتفاق ہے رہنے کا, کچھ وقت گزرا یا نہیں. میں وہاں ایک دوپہر کو, ایک زمانہ تھا کوئی 10-12 سال پہلے گیا, ایک چورا تھا بیچ صحرا میں, شدید گرمی. میں اس میں جا کے لیٹ گیا اور مجھے ایسا لگا جیسے میں اے سی کے اندر لیٹا ہوں. وہی ہوا جو باہر گرم تھی وہ وہاں سے پتہ نہیں کیسے گزر کے جو ہے وہ ٹھنڈی ہو رہی تھی. اس چورے کو ریپلیس کیا گیا ہے جو نئے گھر بنائے گئے ہیں کنکریٹ سے, ایک ایسے علاقے میں جہاں ایوریج ٹیمپریچر ہی 50 ہوتا ہے, نارمل ہے وہاں. اچھا, اب ان بیچاروں کو 2 کمروں کے گھر تو دے دیے گئے ہیں, لیکن وہ پوری رات اور دن کا آدھا حصہ جو ہے وہ ان کمروں میں بیٹھ ہی نہیں سکتے. ویسے دیکھنے میں بڑے ماڈرن شہری قسم کے گھر ہیں. تو اچھا, ظاہر ہے انہوں نے تو ڈیزائن نہیں کیے, انہیں کوئی لاکھوں ڈالر فیس لے کے کسی ڈیزائنر ڈیزائن کیے ہوں گے نا. تو اگر آپ لوکل مٹیریل جو ہے اس کو حقارت سے دیکھیں گے, اور جو ہمارے بڑوں استعمال کرتے تھے, اور اگر آپ کاروبار 12 بجے 1 بجے شروع کریں گے تو گرمی ہوگی تو اے سی چلے گا. 3 لاکھ 4 لاکھ اے سی اگر ایک شہر میں ایٹ اے ٹائم چل رہے ہیں تو سوچئے کہ درجہ حرارت کی کیا صورتحال ہوگی. تو یہ تو ہم لوگوں نے اپنے پیر پہ خود کلہاڑی ماری ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایک میں چھوٹی سی بات ایڈ کرتا ہوں کہ یہ جو وسط صاحب نے بات کی نا کہ ہمارے یہاں سسٹینیبل آرکیٹیکچر والے لوگ بھی ہیں. ہم نے بھی وہ گھر وزٹ کیے ہیں, گھروں میں. شاہد صاحب ہیں ہمارے انڈس ارتھ والے, انہوں نے بنا کے دکھایا تھے. ہم نے ایک انٹرویو بھی کیا تھا جنہوں نے وہ مٹی کا گھر بنایا. انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ جی لوکل لائم سٹون وغیرہ ہم نے بنا کے 3 لاکھ میں ہم نے گھر بنایا. وہ میں نے بھی وزٹ کیا. جیسے ہی آپ اندر جائیں آپ کو لگے گا کہ ٹیمپریچر 4-5 ڈگری کم ہو گیا ہے. اچھا, انہوں نے کیا بتایا کہ ایک تو گورنمنٹ نے اڈاپٹ نہیں کیا وہ ماڈل, دوسرا انہوں نے کہا کہ جب ہم نے لوگوں کو دیا جو سیلاب افیکٹی تھے, انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں رہنا یہاں پہ. انہوں نے کہا جی کیوں, ایک تو تمہیں مفت میں بنا کے دے رہے ہیں, انہوں نے کہا یہ تو کچا گھر ہے, ہمیں پکا گھر چاہیے. تو انہوں نے سمجھایا کہ یار تمہیں یہ فی الحال اچھا ہے تمہارے لیے,
ان کا نہیں آپ خود تو پکے گھروں میں ہمارے لیے آپ یہ بنا رہے ہیں. اچھا یہ اویئرنیس کا مسئلہ ہے جو ٹاپ لیول پہ تو گڑبڑ ہے ہی ہے, عوام کے لیول پہ بھی تھوڑا سا یہ کہ مریض ضد کر رہا ہے جی مجھے فلانی دوا دو, تو کیا ڈاکٹر مان لے گا؟ دیکھو اب بلی تھیلے سے نکل گئی ہے. بالکل صحیح بات. سوال یہ ہے کہ اب کیا کیا؟ 2015 سے لے کے آج تک ہر سال پچھلے سال سے زیادہ گرم ہے, اور 2025-2024 سے زیادہ گرم ہوگا. بات اب یہاں تک آ گئی ہے کہ یہ تاریخ کا سب سے خراب اپریل تھا. 2023 میں بھی اسی اپریل کے بارے میں یہ بات سن رہا تھا. یہ آپ کی ریسٹ آف دا لائف کا سب سے بہترین اپریل ہوگا. جی اس کے بعد چلے میں اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر تھوڑی سی سولوشنز پر بات کرتے ہیں. اچھا شہر بن گئے ہیں, ہر جگہ کنکریٹ ہے یا تو سٹیل ہے, روڈوں پر ایسفالٹ ہے, ہر جگہ سیمنٹ ہے. اب کیا کیا جائے؟ کیا کچھ کیا بھی جا سکتا ہے؟ ہاں اور نہیں کا مطلب کہ کلائمیٹ چینج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن کچھ طریقے ہیں جو دنیا بھر میں استعمال کیے جا رہے ہیں. کچھ مہنگے طریقے ہیں اور کچھ قدراً سستے اور آسان طریقے جو ہم بھی کر سکتے ہیں. میں شروع کروں گا چین سے, اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے بڑا شوق ہے چین کی اسپنج سٹیز پر بات کرنے کا. اچھا یہ بنے تھے سیلاب کو سے نبٹنے کے لیے کہ جب بہت زیادہ بارش ہو تو وہ جذب ہو جائے, اور اس کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ ہر جگہ آپ کے پاس گرینری ہونی چاہیے, اوپن سپیسز ہونے چاہیے. اب آپ کہیں گے کہ یار کراچی شہر میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو شہر بن گیا, یا لاہور میں بھی چلے ہیں, لیکن اس کو آپ مزید کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ اور یہ تو چائنا ہے, چائنا تو کچھ بھی کر سکتا ہے, ان کے پاس پیسے بھی ہیں اور محنتی بھی ہیں, ول بھی ہے, تو یہاں پر تو یہ کام چل سکتا ہے. اور ممالک میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کو ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں انڈونیشیا کی. اب انڈونیشیا اور ہمارے میں کوئی اتنا بہت زیادہ فرق نہیں ہے. وہاں کا جو دوسرا بڑا شہر ہے جکارٹا کے بعد وہ ہے سورابایا سٹی. اور سورابایا سٹی مشہور تھی کہ یہاں پر بہت شدید قسم کی گرمی پڑتی تھی, اموات بھی ہوتے تھے, جانی اور مالی نقصان ہوتا تھا, پھر لوگ اے سی چلاتے تھے, اس سے جیسے آپ نے کہا اس سے مزید گرمی بڑھتی ہے, تو ایک وشس سائیکل میں وہ پھنسے ہوئے تھے. پھر ان کے پاس ایک نئی میئر آئی, میئر ریس مہرانی, اور انہوں نے کہا, یہ کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے, انہوں نے کہا کہ یار نہیں میں نے اس کو بدلنا ہے. تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ یار چلیں ہمارے پاس اتنی کھلی جگہ شاید نہیں ہے, لیکن ہر روڈ کے ساتھ, ہر فٹ پاتھ کے ساتھ, جہاں پر بھی جگہ ملے آپ درخت لگا دیں, اور یہ جو سیمنٹ کے فٹ پاتھ ہیں ان کو آپ مٹی کے فٹ پاتھ بنا دیں, مطلب پلانٹیشنز ان کو بنا دیں. اچھا بارش بھی وہاں پر بہت ہوتی ہے تو پانی بھی جذب ہو گیا, اصل مقصد شاید یہی تھا, لیکن اس کے ساتھ پتہ لگا کہ شہر کا درجہ حرارت کم ہو گیا. کتنا کم ہوا کہ جو باقی شہر ہیں میدان اور ڈنپسر, وہاں پر 4 ڈگری ٹیمپریچر بڑا ہے, سورابایا میں 1 سے 1.5 ڈگری ٹیمپریچر کم ہوا ہے. اچھا چند سال میں تبدیلی آئی, 10 سال کی بات کر رہا ہوں میں, 10 سال میں. اچھا اس کے ساتھ اور بھی کام ہوئے, کیونکہ ایک کچی آبادی تھی وہاں پر, منگوروکن, جو جرائم پیشہ علاقہ تھا, وہاں پہ منشیات کے اڈے تھے, وہاں پر مطلب ہر قسم کے جرائم تھے. وہاں پر اب کیا ہوا ہے کہ وہ جو اوپن گرین سپیسز بنائی, اور بے شک مطلب ایک چھوٹے سے پلاٹ پر انہوں نے فارمنگ شروع کر دی, تو وہاں پر اب لوگ وہاں پر پھول اگاتے ہیں, پودے اگاتے ہیں, سبزیاں اگاتے ہیں, اور پھر جا کے شہر میں ان کو بیچتے ہیں. تو پوری صرف شہر کا ایکو سسٹم نہیں چینج ہوا, اس کا سوشل سٹرکچر بھی ساتھ میں چینج ہوا. جہاں پر کچرے کا ڈھیر تھا وہاں پر ریسائکلنگ شروع ہوئی, وہاں پہ بیگز بناتے ہیں ڈیزائنر قسم کے, ریسائکلڈ فرنیچر بناتے ہیں اور جا کے شہر میں بیچتے ہیں. اور جو ان کے جو پارکس بنے ہیں وہاں پر خرید و فروخت بھی ہوتی ہے, وہاں پر سپورٹس بھی ہوتی ہیں, آرٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, کلچرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ صرف تھوڑی سی گرینری لے آئیں شہر کے اندر تو پورا شہر تبدیل ہو جاتا ہے. اچھا اگین یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر ایکڑ کھلے ہوئے ہیں, وہاں پر بھی بہت زیادہ آبادی ہے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر آپ اتنی سی جگہ پر بھی, جیسے یہ ٹیبل ہے, یہاں پر بھی آپ گرینری کر دیں اور ہر جگہ کیسے کرتے رہیں تو درجہ حرارت کم ہوگا. بنگلہ دیش میں اس کا الٹا ہو رہا ہے, وہاں پر گرین سپیسز کم ہوتے جا رہے ہیں, آبادی بڑھتی جا رہی ہے, بالکل کراچی والا حساب ہے, پاکستان والا حساب ہے, اور درجہ حرارت بھی بڑھتا جا رہا ہے. اچھا لیکن پھر آپ کہیں گے کہ یار دیکھیں ہمارے جو شہر ہیں یہاں پر زیادہ تر تو بلڈنگز ہی بلڈنگز ہیں, مطلب چھتیں ہی چھتیں ہیں نا. آپ اوپر سے جب آپ فلائی کر کے جا رہے ہیں یا آپ ڈرون شاٹ لے لیں تو اٹس آل وائٹ, مطلب گرے کانکریٹ روفس. تو ایک اور کانسیپٹ جو پوری دنیا بھر میں استعمال ہو رہا ہے کہ اتنا مشکل کام نہیں ہے, وہ ہے گرین روفس کا. جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ پرانے زمانے میں لیئرز تھیں,
यहाँ पर आप एक मिट्टी का लेयर लगा दें, नीचे आप एक पत्थर का लेयर लगा दें जो पानी जज्ब करे, और इसके ऊपर आप प्लांटेशन शुरू कर दें। ये कहाँ की तस्वीर है? ये मेरा ख्याल है ये चीन की तस्वीर है, कुछ एम्स्टरडैम की तस्वीरें भी हैं। ये ग्रीन रूफ है जो आप बना भी सकते हैं छत पे। और इससे क्या होता है कि जब बहुत बारिश होती है तो वो पानी भी जज्ब हो जाता है, और अंदर जो आपका, अगर आपकी ग्रीन रूफ है तो ग्रीस और मलेशिया में 2 स्टडीज हुई कि 4 से 5 डिग्री आपकी कूलिंग होगी घर के अंदर। अब आप सोचें कि जहां आप एसी इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर आप आराम से फिर पंखे पे जा सकते हैं, ऊपर से आप अपनी सब्जियां भी उगा सकते हैं छत पे। हाँ, आपको बाजार जाने की शायद जरूरत भी इतनी ना पड़े। तो ये कम्युनिटी लेवल पर हो रहा है। अच्छा, अब अगर आप छत को सब्ज नहीं कर सकते तो आप सफेद कर दें। ये भी दुनिया भर में हो रहा है। अगर इनफैक्ट अगर आप कभी मेडिटेरेनियन गए हैं या मेडिटेरेनियन की तस्वीरें देखी हैं, आपने देखा होगा कि वहां पर तुर्की में अगर आप देखें तो हर जगह ना जो साहिली इलाके हैं वहां पर वाइट है, ये अब सारा वाइट है। अच्छा, वाइट क्यों है? क्योंकि वाइट रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। अब ब्लैक एब्जॉर्ब करेगा, ब्लैक एब्जॉर्ब करेगा, वाइट रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा, वाइट का एक और जो है कि अब जो नया वाइट आया है वो थोड़ा सा ज्यादा वाइट है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो नॉर्मल वाइट पेंट है, मैं बाजार गया, मैंने वाइट पेंट खरीद लिया, मैंने लगा दिया। अच्छा, 80 से 90% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन 20 से 30% गर्मी फिर भी जज्ब होगी क्योंकि ज्यादातर वो अल्ट्रा वायलेट रेज में आती है। तो अब जो नए पेंट्स बने हैं और यहाँ पाकिस्तान में भी आपको वो मिल जाते हैं, वो अल्ट्रा वायलेट रेज को भी रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब कि 99% हीट को वो बाउंस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसमें एक स्टडी के मुताबिक आपने अगर 1000 स्क्वायर फुट के ऊपर इस तरह का पेंट कर दिया तो 10 किलोवाट की कूलिंग पावर है। 10 किलोवाट में मतलब आप 2-3 एसी चला सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर इन चीज़ों की आप कॉम्बिनेशन करें तो आपके कितने इसमें पैसे बच जा सकते हैं। अभी जो डॉक्टर साहिबा थी वो बात कर रही थी सोशल इनइक्वालिटी की। अच्छा, जो कच्ची बस्तियां हैं वहां पर आपको पता है कि गिनी बड़ा आसान है कहना कि यार आप अपनी कंक्रीट के घर में रह जाए, आप वहां पे पिघल जाओगे। तो एक है भारत में एक बहुत बड़ी एक एनजीओ है महिला हाउसिंग ट्रस्ट, और उन्होंने क्या किया है कि वहां पर उन्होंने और कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ वाइट पेंट दे दिया सबको। तो पहले ये अपने घरों में रह भी नहीं सकते थे दिन के दौरान, और वहां पर सिर्फ वाइट पेंट करने से 2009 से आज तक 9 रियासतों में 30,000 इस तरह की कूल रूफ्स उन्होंने बना दी हैं। अच्छा, अब ये तो मतलब कि कोई एक सोल्यूशन नहीं है, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशंस बनानी इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप रातों रात चीन बन जाए, आप बन भी नहीं सकते। और अगर कुछ भी नहीं हो सकता तो दरख्त लगाएं। और इसका क्योंकि ये कुदरत का निज़ाम है। अब जैसे कि इस वक्त हमारा एसी नहीं चल रहा, आपको मुझे भी पसीना आ रहा है, ये एक नेचुरल आपकी बॉडी का एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। जब गर्मी होती है, ज़्यादा गर्मी होती है तो ज़्यादा पसीना आएगा, वो जब पसीना एवेपोरेट होता है तो आप कूल हो जाते हैं। अच्छा, दरख्त को भी पसीना आता है ना, एक तरह से वो अपनी जड़ों से पानी को जज्ब करते हैं और फिर हवा में रिलीज करते हैं। अगर एक स्टडी है और इसको आप लुकअप भी कर सकते हैं कि जिस फुटपाथ पे अगर आपने दरख्त लगा दिए हैं ना, तो उस फुटपाथ की जो दर्जा हरारत है वो 20 से 25 डिग्री कम है। तो ये जो अभी बात हो रही थी ना कि यार रात को भी अंदर से गर्मी निकल रही है, वो आप इससे आराम से आप टैकल कर सकते हैं। अच्छा, आपकी बिजली के बिल भी बचत होगी, क्योंकि अगर आप अपने घर के इर्द गिर्द भी सिर्फ दरख्त लगा दें, 2 दरख्त भी लगा दें, ये एक और स्टडी है कि जो उससे जो शेड मिलता है और उससे जो ठंडक निकलती है, उससे भी आपकी तकरीबन 25 से 30% एनर्जी सेविंग हो सकती है। तो हमारे यहाँ तो हम ग्रीन स्पेसेस बनाने की बजाय वो चाइना कटिंग में लगे रहे। हम चाइना कटिंग में लगे हुए हैं। मतलब मैं आपकी बात से ये समझाऊं कि पहले सर पे हथौड़ा मारो, अपने ही सर पे, और फिर पट्टी तलाश करो कि ये हथौड़ा मार दिया है ना सर। पहले टेक्नोलॉजी, अब वी कैन नॉट गो बैक। पहले 100-150 साल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद टेक्नोलॉजी जो है वो दर्जा हरारत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हुई, उससे पैसे बने। अब दर्जा हरारत कम करने के लिए इस्तेमाल होगी, उससे भी पैसे बने। लेकिन ये ना भूलें, नहीं करना तो ना करो। मतलब पॉइंट इज कि देखो, नौशीन ने बात की ना कि हमारा जो डेवलपमेंट पैराडाइम है, जो वर्ल्ड बैंक फंडेड और फॉरेन डोनर फंडेड, जब तक कि उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं होगा, हम खुद नहीं बोलेंगे, तो आप ये जैसे मलिर एक्सप्रेस वे आप बना रहे हैं पूरा ग्रीन बेल्ट को तबाह करके, फिर आप यही करते रहेंगे ना। तो देखिए, अगेन लोग हमेशा कहते हैं कि यार देखो ये बड़ी महंगे काम है। ठीक है, मैं मानता हूँ
کوئی چیز سستی نہیں ہے, کوئی چیز آسان نہیں ہے, لیکن اس کی نہ کرنے کا جو آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا نا, وہ اس سے 10 گنا آنے والے بھگتیں گے. سیدھی بات. لیکن مجھے آپ کی وہ لائن سفید پینٹ کر لے, جب زیادہ گرمی ہوتی ہے تو زیادہ پسینہ آتا ہے, ہمارے بھی پسینے اس وقت چھوٹ رہے ہیں. ایک بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے تو ذرا شفٹ کر ہی دیں آپ پیراڈائم. ذرا ہم شفٹ ہو گیا ہے پیراڈائم. ایک منٹ بھائی, ایک منٹ یار, وقفہ لے لو. وقفہ لے لیں پلیز. ویلکم بیک. انسداد دہشت گردی کا محکمہ, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ, جسے ہم پیار سے CTD کہتے ہیں, اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ملک کو دہشت گردوں سے اور دہشت گردی کی لہر سے بچائے. لیکن جب دہشت گردی نہیں ہوتی تو آدمی جو ویلا بیٹھا ہوتا ہے ظاہر ہے کچھ تو کرے گا. تو ایک خبر یہ آئی ہے کہ ہمارے جو رینجرز ہیں انہوں نے CTD کراچی کے دفتر پہ چھاپہ مار کے ایک اغوا شدہ شہری کو برآمد کر لیا. اس واقعے کی جو FIR کٹی ہے اس کے مطابق جسے اغوا کیا گیا وہ ایک رینجرز اہلکار کا بھانجا نکل آیا. وہ عراق سے کراچی پہنچا تھا. سادہ کپڑے والے جو پولیس اہلکار ہیں انہوں نے اسے سامان سمیت اپنی گاڑی میں ڈال کے اغوا کیا. 3 دن بعد 21 مئی کو اغوا شدہ جو شخص تھا اسے فون کر کے اس کے ماموں یعنی رینجر اہلکار کو کہا گیا ہے کہ اپنے بھانجے کی CTD سے اگر رہائی چاہتے ہو, ہمیں شک ہے کہ وہ دہشت گردی میں ملوث ہے, تو بہرحال رہائی چاہتے ہو تو 15 لاکھ روپے لے کے آ جاؤ. بالآخر معاملہ جو ہے 1 لاکھ روپے میں طے پا گیا. یہ جو FIR ہے یہ ماموں نے کٹوائی ہے جو رینجرز اہلکار ہیں, تو انہوں نے اپنے حکام بالا کو کہا کہ ایسا ایسا کچھ ہو گیا ہے, اور پھر یہ جو رقم طے ہوئی تھی اسے لے کے CTD کا جو سول لائنز کراچی کا دفتر ہے وہاں پہنچے. اور FIR کے مطابق ایک شخص اسامہ نے مجھ سے رقم وصولی اور میرے بھانجے کو 3 لوگ سامان سمیت باہر لے کے آئے. یہ سب انسپیکٹر عامر, ASI شاہد حسین اور کانسٹیبل عمر خان تھے. میرے ساتھ آنے والے جو رینجرز تھے انہوں نے انہیں حراست میں لے لیا. یہ FIR جناب کٹوائی ہے لانس نائک وحید ابرار صاحب, ان کا تعلق پاکستان رینجرز سے ہے. میڈیا کا سامنا ہوا DIG CTD آصف شیخ صاحب سے, تو انہوں نے کیا باتیں کی ذرا پہلے وہ سن لیں. یہ 4 لوگ تھے جنہوں نے پیسوں کی 1.5 لاکھ کی ڈیمانڈ کی تھی. 15 لاکھ سے شروع ہوئے تھے, 1.5 لاکھ تک آئے ہیں. ان پولیس والوں پہ اس وقت FIR ہو رہی ہے. عمران شوکت بیٹھا ہوا SSP, وہ FIR رجسٹر کر رہے ہیں. اغوا برائے تاوان کی اور جو بھی سیکشنز لگتے ہیں وہ لگا رہے ہیں, اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. SHO کو سسپینڈ کر دیا, دوسرا SHO لگا دیا. آصف اعجاز سے کہ یہ لین دین کا معاملہ جو ہے CTD میں ماضی میں بھی رونما ہوتا رہا ہے, کیا آپ انویسٹیگیشن کر کے FIR کرتے رہیں گے یا ان کی کچھ اصلاح بھی کریں گے یا ان کی اسکروٹنی بھی کریں گے؟ وہ اس میں یہ ہے کہ آپ کی بات یہ بالکل صحیح ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, اگر آپ یہ یاد کریں کہ کچھ مہینے پہلے ہی ایک وہ سب انسپیکٹر سرفراز نے کیا تھا, بلدیہ والا واقعہ یاد ہوگا. اس کے ساتھ 4 بندے میں نے ڈسمس کیے تھے, پھر 4 اور لوگ تھے وہ ڈسمس کیے تھے. ابھی رفاقت والوں کو میں نے ڈسمس کیا ہے. اب یہ آئے ہیں. دیکھیں ایک احتسابی عمل جہاں پہ چل رہا ہوتا ہے. اچھا, مجھے یار یہ جو DIG آصف شیخ صاحب ہے نا, ان پہ بہت ہی ترس آتا ہے. بیچارے یہ بندے معطل کرتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا آتا. یہ جو جس واقعے کا اشارہ دے رہے ہیں, اپریل میں 3 بندے جو ہیں اٹھائے تھے CTD کے اہلکاروں نے, اور اسی جگہ پہ لے کے آئے تھے سول لائنز کے. جو ان میں ایک صحافی بھی تھا نا, وہ جو کیس ہم نے کیا, رپورٹ بھی کیا تھا. اچھا, وہاں صحافی کی وجہ سے چلی پکار مچ گئی. اگر عام آدمی ہوتے تو ظاہر ہے پھر پیسے ویسے وہ دیتے. تو اس وقت بھی انہوں نے یہ معطل کر دیے تھے. اچھا, وہ جو اہلکار معطل ہوئے تھے نا, آصف شیخ صاحب نے معطل کیے تھے. معطل نہیں, ڈسمس کیے تھے یار. انگریزی میں ڈسمس ہوتے ہیں نا, اردو میں معطل ہوتے ہیں, سسپینڈ. اچھا پہلے یہ طے کر لیتے ہیں, میں چھوڑ دیتا ہوں. نہیں چلے. اچھا ٹھیک ہے, اوکے, اس بات نہیں ہو رہی. چلیں, معطل کر دیا انہوں نے, ظاہر جو ان کے بس میں تھا وہ انہوں نے کر دیا. اب یہ خبر آئی ہے کہ ایڈیشنل IG کراچی پولیس رینج نے نرمی ظاہر کرتے ہوئے وہ جو معطل اہلکار تھے ان کو بحال کر دیا ہے, اور انہیں کہا ہے کہ یہ ان کی جو 2 برس کی سروس ہے نا پورے کریئر میں, وہ ہم ضبط کر لیتے ہیں. لیکن بحالی جو ہے وہ ٹھیک, معطلی ٹھیک نہیں ہے.
اور انہیں حکم دیا گیا کہ بحال ہونے کے بعد سی ٹی ڈی سے وہ رخصت لے کے پولیس رینج کراچی میں آ جائیں۔ اچھا، حکم میں یہ کہا گیا ہے کہ متعلقہ اہلکاروں سے تفتیش میں قواعد کی پیروی نہیں کی گئی۔ اچھا، شکایت کنندہ اور اس کے 3 غیر قانونی طور پہ حراست میں لیے گئے دوستوں اور مبینہ اہلکاروں کے بیانات ٹھیک سے ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ معطل شدہ اہلکاروں کو دفاع کا مناسب موقع بھی نہیں دیا گیا صفائی طور پر۔ اچھا، اگرچہ یہ معاملہ سنگین اور ناقابل برداشت ہے، تاہم نرمی سے کام لیتے ہوئے برخاستگی کی سزا کو 2 سال کی منظور شدہ سروس کی ضبطی کی سزا میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اچھا، میرا یہاں صرف یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، تفتیش ناقص تھی، آپ نے ٹیکنیکل بنیادوں پہ فیصلہ لے لیا ایڈیشنل آئی جی نے۔ اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ یہ معاملہ سنگین اور ناقابل برداشت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انوالو ہیں، تو پھر نرمی کیوں؟ اچھا، اور اگر انہیں آپ نے معطلی سے کنورٹ کر دیا ہے اور ان کا محکمہ بھی تبدیل کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا واقعہ ہی فیک ہے۔ ہاں، تو اس سے کیا آپ اچھا، اور پھر جس نے یہ معطل کیا، اور مجھے یاد ہے جب آصف شیخ کو ہم نے لیا تھا پروگرام میں، انہوں نے بڑے عزم کے ساتھ کہا تھا جی آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا، یہ ہوا۔ تو انہوں نے آج بھی یہی کہا ہے، آج بھی انہوں نے اپنے حساب سے جو وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن اب ان سے اوپر والا اگر نرمی دکھائے گا تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگین 2 واقعات ہوئے تھے نا اس سے پہلے بھی جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، رائٹ؟ کیوں نہیں کچھ کیا جاتا؟ کیونکہ کیا رقم لگائی تھی؟ 15 لاکھ۔ چلو کہہ دو کہ بات چیت کر کے 10 تک پہنچ گئے کسی کیس میں، ہاں، آپ 20 سے ضرب کر دیں، اگر 20 اس طرح کے کام ہوئے ہیں تو آپ سوچیں کہ پھر اوپر کتنا مال بھیجا گیا ہے۔ تو ڈی آئی جی صاحب بالکل ہمارے شو پر بھی آئے تھے اور مطلب میں ان کی بات پر میرا خیال ہے کہ یقین کر رہا ہوں، اس وقت بھی یقین کیا تھا، ابھی بھی آپ ان کی شکل پر دیکھ سکتے ہیں کہ یار کہہ رہے کہ میں کیا کہوں آپ۔ ہاں، تو وہی ہے نا، وہی بات ہوئی نا جیسے جب ہم کشمور پہ بھی بات کر رہے تھے، کنڈگوٹ پہ بات کر رہے تھے نا کہ یار کچوں کے ڈاکو پر اس وقت کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا جب تک آپ پکے کے ڈاکو پر ہاتھ نہ لگائیں۔ اور یہ کیس یہاں پر بھی آپ نے بتایا رینجرز کا بندہ ماموں بھتیجا تب جا کے ہوا ہے، تب جا کے، تو آپ اور ورنہ پتہ نہیں کتنے اس طرح کے کیسز، پتہ نہیں کتنے دہشت گرد اس طرح جو ہیں وہ بھگت رہے ہوں گے جی، اس طرح کے دہشت گرد جن پہ دہشت گردی کا بنا دیا کہ وہ پیسے نہیں دے سکے۔ ٹھیک ہے بھائی جان، بریک لے لیں۔